میرا سوال ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو میسیج کے ذریعہ 2 بار طلاق بولا. ایک ہی مجلس میں نے 2 بار بولا تھا، پھر میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا. بعد میں نے بیوی کو بتایا کہ میں نے تجھے 2 مرتبہ طلاق دی تھی میسیج کے ذریعہ، اور پھر اسے ڈیلیٹ کر دیا. تب سے ہم لوگ ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں. سنی علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، حلالہ کرنا ہوگا. آپ رہنمائی فرما دیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ. سب سے پہلے ہم آپ کے نیک جذبہ کی قدر کرتے ہیں، اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں فالو کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سنجیدہ ہوں اور بیوی کے سامنے طلاق دیں، بلکہ اگر کسی نے مذاق میں بھی طلاق دے دیا، میسیج کر کے طلاق دے دیا، تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہدلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ. 3 چیزیں ایسی ہیں چاہے سنجیدہ میں کی جائیں یا مذاق میں کی جائیں واقع ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجعت. اس لیے آپ نے اگر میسیج کے ذریعہ ہی طلاق بھیجا، آڈیوز بھیجے یا لکھ کر کے بھیجا یا ویڈیوز میں بولا، جیسے بھی ہو آپ نے بول دیا، طلاق واقع ہو گئی. لیکن ایک مجلس میں چاہے 1 طلاق دی جائے چاہے 100 طلاق دی جائے، وہ طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی کرنی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، کیوں نہ ہم 3 ہی لاگو کر دیں. چنانچہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لاگو کر دیا تھا. اس تفصیل سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیر کے طور پر، سزا کے طور پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 لاگو کر دیا تھا. اس لیے آپ نے ایک طلاق جو دے دی یا 2 دیا، 3 دیا، تو طلاق بول دینے کی وجہ سے ایک طلاق سے آپ محروم ہو گئے، اور ابھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے رجوع کر لیا، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ طلاق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد و پیمان لیا ہے. اس لیے طلاق کا لفظ سے فوراً بول دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. بیوی کی خوبیوں پر دھیان رکھنا چاہیے، خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہی فارمولہ ہمارے حبیب نے ہمیں سکھایا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے
اگر اس کی کوئی ایک ادا اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی. یہ معیار ہونا چاہیے، اور فوراً طیش میں آ کر طلاق کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ سنی علماء سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حلالہ کرنا ہوگا. دیکھیں، سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پر چلتا ہو، اور سنت میں حلالہ کرانے کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ جائز حلالہ بھی ہے. جائز حلالہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو قرآن نے اس کا حل یہ بتایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی آدمی تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کے لیے وہ عورت جائز نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے. اچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو اب دونوں میں جدائی ہو گئی اور دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. ہاں، شکل صرف یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے سے شادی کرے نباہ کے لیے، طلاق لینے کے لیے نہیں. اگر نباہ کے لیے شادی کرتی ہے اور دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دیا اور پھر یہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے. لیکن پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے کسی سے شادی کرنا اور طلاق لینا یہ حلالہ ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے. تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق شرعی طریقے سے دے چکا ہے اور اب وہ دوسری جگہ شادی کرتی ہے اس لیے کہ اس سے طلاق لے کر کے اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جائے تو یہ سخت جرم ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرایہ کا سانڈ ہے اور ایسے انسان پر لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور ایسے انسان پر لعنت ہو جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.